السلام علیکم۔ زمانے کی قسم، انسان بڑا خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان لوگوں کی سوا جو ایمان لائے، جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جنہوں نے صبر کیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب حق کی تلقین تو کرتے ہی رہنا چاہیے اور صبر بھی کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ زمانہ تو گزرتا چلا جائے گا اور زمانہ عجیب و غریب آ گیا ہے، اور زمانہ جو ہے نا فتنوں کا زمانہ ہے۔ او ہو سو مچ فتناس۔ تو میں آج ویسے ہی آ گئی ہوں، آج بہت اچھا موسم تھا۔ کل میں نے آپ کو اپنے چڑیائیں دکھائیں، اپنے مینا دکھائیں، امرود کھا رہے۔ اس وقت بھی بہت آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ آواز کتنی خوبصورت آواز ہے نا۔ او تو یہ دیکھیے امرود کھا رہے ہیں اور نیچے بھی کافی سارے پتے گرے ہوئے ہیں اور امرود بھی گرے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جناب میں آپ کے سامنے آ جاتی ہوں۔ دھوپ ہے اس وقت، بڑا خوبصورت سما ہے، اور مجھے بہت لوگوں نے بہت پیار دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بڑے عرصے بعد لائیو آئی ہیں اور آپ لائیو کیوں نہیں آتی؟ ایک سیکنڈ منہ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے جب بات کی جائے تو جناب میں لائیو آ گئی، آج دوبارہ آ گئی۔ کل بیچ میں گیپ ہوا صرف، میں نے کہا کہ چلیں جیسی بھی ہوں، اور جو بھی میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں اسی میں آ گئی، کیونکہ سستی ہماری زندگی میں یہی ہوتی ہے کہ کون کپڑے چینج کرے اور کون اپنے آپ کو درست کرے۔ تو کپڑے ٹھیک ہی تھے، مناسب تھے، مناسب ہی ہونے چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ البتہ میں نے خوشبو بھی لگا لی اپنے نہیں لگا لی، آپ لوگوں تک تھوڑی پہنچتی ہے، پہنچ رہی ہے موڈ خوشگوار ہوتا ہے، کہتے ہیں موڈ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو بس میں نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں، تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، باتیں کرنی چاہیے اور باتیں کرتے ہی رہنا چاہیے، ہے نا۔ تو باتیں کرتے ہیں اور باتوں میں کوئی کام کی بات بھی کر لیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں نے مجھے ضرور جو ہے نا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ جو میں بات کرتی ہوں اس کا آگا پیچھا بھی بتانا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن مجھے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ عظمیٰ اصغر از واچنگ، بہت اچھا لگا، یو آر واچنگ، ویری گڈ۔ میں تو اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتی ہوں، اور دل خوش ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا دوستی بن گئی ہے ہماری، یہ پیار محبت، یہ دوستی ہے نا، یہ دوست بڑے ضروری ہوتے ہیں زندگی میں، ورنہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ دیکھیں ایک کوئی ٹائم آتا ہے جب آپ اکیلے ہو جاتے ہو، میں تو کہتی ہوں ہمیشہ سے ہی اکیلے ہوتے ہو، پیدا بھی اکیلے ہوتے ہو، جاتے بھی اکیلے ہو، ہے نا۔ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ساتھ آتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح زندگی ہے، اور زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، زندگی کو تو ہم نے چلانا ہے نا۔ صبح مجھے ایک بڑی پیاری بہن کا میسج آیا، صبح نہیں بلکہ کل آیا تھا، سمر فاروق کا تھا غالباً، لیکن میں نام بھی بھول جاتی ہوں تو انہوں نے مجھے وائس میسج کیا اور وہ رو رہی تھی، کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی ساری ویڈیو دیکھ کے بس رونا آتا رہا، مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے رہے، اور ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں، اور آپ نے کس طرح ویڈیو بنائی، آپ اتنی افسردہ لگ رہی تھیں آپ کی آنکھوں سے بھی اور آپ کی باتوں سے بھی، لیکن آپ پھر بھی بات کر رہی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات کرنا تو ضروری ہے۔ بہت پیار آپ سب کے لیے، بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی مجھے میسیج آیا صبح مسز آفریدی کا کہ اسی طرح میرا بھائی جو ہے وہ میرے سامنے بیمار ہوا اور اسی طرح فوت ہوا، اور وہ مجھے نہیں بھولتا، پل پل کس طرح انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا۔ زندگی ہے اور زندگی ایسی ہی چلتی رہتی ہے، زندگی کو ہم نے چلانا ہے نا، اور بس کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ یہ کوشش بڑی ضروری ہے، کوشش اور بس کوشش کرتے رہیں، اور زندگی جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے اتنی کوشش کی تو وہ رائے گاہ چلی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو حساب دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا، تو وہ دیکھ لے گا، وہ کر لے گا ہمارے لیے کوئی حساب کتاب۔ تو بس ڈرنا نہیں ہے زندگی میں، جو ڈر گیا وہ مر گیا صحیح ہے نا۔ مشکل تو آتا ہے، قدم 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 بڑھاتے رہیں، حوصلہ دیتے رہیں، دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے رہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات نظر آ جاتی ہے صبح صبح، کبھی انسان کا موڈ اچھا کر دیتی ہے اور کبھی اداس بھی کر دیتی ہے۔ پہلے میں موڈ اچھا کرنے والی ایک چیز بتاتی ہوں جو مجھے صبح نظر آئی،
اور وہ یہ تھا کہ کسی نے اپنا واقعہ شیئر کیا ہوا تھا کہ ہم کسی شادی پہ گئے تو وہاں پر جا کر لفافہ دینا ہوتا ہے، جیسے ہم سب دیتے ہیں شادیوں پہ لفافہ، تو کہتی ہے کہ امی کو ہم نے لفافہ دیا ہوا تھا کہ دلہن کو دینا ہے، تو انہوں نے بیگ سے نکالا اور لفافہ دے دیا، اور جب گھر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لفافہ تو پیسوں والا موجود ہے بیگ کے اندر، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے پھر کون سا لفافہ دے دیا، ہم سب سے پوچھتی پھر رہی تھی، تو ان کے ہسپتال کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے، ان کا لفافہ تھا، دلہن کو اس نے وہ لفافہ دے دیا۔ کہتی ہے پھر ہم لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے، اگلے دن پھر ہم صبح گئے اور ہم نے دلہن کو وہ لفافہ دے دیا، لیکن وہ دلہن سے واپس لیا ٹیسٹوں والا لفافہ کہ نہیں، ان کو بتایا کہ یہ ٹیسٹوں والا لفافہ ہم نے دیا تھا، یہ پتہ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا، یہ انہوں نے پوری کہانی نہیں سنائی، پوری کہانی سنانی ضروری تھی پر پتہ نہیں چلا۔ اینی ویز زندگانی ہے، زندگانی میں جو ہے نا بڑے بڑے عجیب و غریب لمحات آتے ہیں، اور پھر ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی رونا بھی آتا ہے، اور مجھے رونا بھی آ گیا، اور آپ کہتے ہو گے کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے، تو زندگی ایسی ہے نا، کبھی ہنساتی ہے کبھی رلاتی ہے۔ ایک بچی کا صبح پوسٹ پڑھی اور لٹرلی دل پہ جا کے لگی۔ میں تو اکثر آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ بڑے حالات خراب ہیں، کیونکہ لوگ شیئر کرتے ہیں اور لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں نا زندگی میں، تو دکھ ہوتا ہے، پھر بہت دکھ ہوتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شادیاں کر کے ہم تو بھیج دیتے ہیں انہیں اگلے گھر میں، کیا ہم معلوم رکھتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کن حالات میں وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تو یہ جو خاندانی نظام ہے اور یہ جو سارے اکٹھے رہتے ہیں نا، اس میں بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لڑکوں کی تربیت ہی ایسی ہے، تربیت کیا ہے، ہم نے تربیت کی نہیں ہے، ہم تربیت کرتے نہیں ہیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بچی نے لکھا ہے، بس لکھ کے اس نے چھوڑ دیا، آگے اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہتی ہے کہ میرے فادر ان لا یعنی کہ میرے سسر نے مجھے کہا کہ میرے کپڑے استری کر دو، تو کہتی ہے کہ میں بہت مصروف تھی اس وقت، میرے بچے بھی ہیں، اور میں نے کہا کہ میں نہیں ابھی کر سکتی، تو کہتی ہے میرے میاں نے میرے منہ پہ تھوک دیا۔ کین یو امیجن؟ بس اس نے یہ لکھ کے چھوڑ دیا، اور میں اتنی تکلیف میں صبح لٹرلی میں روئی، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھو اس کی بچی کے پتہ نہیں ماں باپ ہیں کہ نہیں ہیں، ہم لوگ بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، یہ اس نے کیا کام کیا، یہ اس کی کیسی تربیت ہے۔ اور استری کرنے پہ اول تو ساس سسر کا جو ہے تو کام کرنا کوئی بہو کی ذمہ داری ہے نہیں، اگر وہ کرتی ہے تو یہ اس کا ظرف ہے، اپنے ظرف کے مطابق ہے نا وہ کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ظرف کی بات ہے، ہمارے ظرف بڑے چھوٹے ہو گئے، بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے، اور ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے، دوسروں کی بچیوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر کے لے آئے ہیں، تو بس یہ اب جو ہے نا ہمارے انڈر ہے، فرعون بن جاتے ہیں۔ فرعون اور نمرود بھی میرا خیال ہے کچھ بہتر ہی تھے، آج کل تو کچھ اور عجیب و غریب قسم کی فرعونیت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ کرم کرے۔ ایک میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ یہ سب خواتین کا آپ ذکر کرتی ہو، بہوؤں کا ذکر کرتی ہو، آپ کو پتہ ہے ساسوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے، اور میری بہو ہے وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے، اور وہ تو میرے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھتی، ایک ہی گھر میں رہتی ہے، اوپر رہتی ہے، اور اس نے سب کچھ پہلے دن سے، جس دن وہ آئی ہے کہتی ہے تم یقین کرو گی اسی رات اس نے کہہ دیا کہ میں اپنا سب کچھ الگ کروں گی، میں کچن ساتھ نہیں رکھوں گی، میں کچھ ساتھ نہیں رکھوں گی، اور کہتی ہے کہ مجھے بہت برا لگا لیکن میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی جیسے تم نے کرنا ہے، تو پھر کیا کہے، وہ کہتی ہے، میں نے کہا تمہاری بڑی ہمت ہے، کہتی میں کیا کہتی، بہو کو بھی ساتھ رکھنا ہے، تو اب اگر بہو کے خیالات ایسی ہیں تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، ہے نا۔ تو یہ بات تو صحیح ہے نا، کیسا کیسا ٹائم آ گیا، کیسے کیسے زمانے آ گئے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہویں بھی ساتھ ڈرتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اگر ساس کے ساتھ رہیں گے اور کر کو زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو ہم پہلے سے ہی الگ ہو جائے، ہے نا۔ بس جس کے پاس پاور ہے نا وہ اپنے آپ کو بس تیسمان خان سمجھتے ہیں اور اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے۔ فرعون بن گئے، فرعون سے بھی آگے چلے گئے، رعونت ہے، رعونت بہت آ گئی ہے نا، حکمران عوام پر، شوہر بیویوں پر، اسی طرح جو بھی کوئی ہے تو نقصان میں ہے، یہ جو ہے نا ہم نقصان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے تو خیال کرنا ہے نا۔ بڑھاپا تو سب پہ آئے گا، کیا اس بہو پہ بڑھاپا نہیں آنا؟ ہم بھی کبھی بہو تھے، ہاں جی، اور ہماری ساسیں بھی بہو تھی ہے نا، یہ تو ایک چین ہے، یہ تو چلتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی تھا زندگی اور ایسی ہی رہے گی۔ تو بس احکامات
دینے نہیں چاہیے زیادہ قسم کے، بہوؤں کو بھی نہیں تنگ کرنا چاہیے اور بہوؤں کو بھی چاہیے، اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا خیال رکھیں، انہیں ایسے مشورے دیں جو اچھے ہوں، اچھی تربیت کریں، ہے نا۔ فرزانہ محمود از واچنگ، بہت اچھا لگا فرزانہ محمود، آج آپ پکڑی گئی ہیں اور آج آپ لائیو دیکھ رہی ہیں، ورنہ تو بڑا عرصہ ہو گیا جب سے آپ نے بیٹی کی شادی کی ہے، آپ تو غائب ہی ہو گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا، ہم بھی آپ کی ذمہ داری ہیں، ہے نا، ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری بن جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو بہت شکریہ، آپ لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں اور کمنٹس دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں خوش ہو جاتی ہوں۔ تو بس اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی طریقہ سکھائیں، تمیز سکھائیں، تو جو ہم نے سیکھا ہوگا ہم نے آگے وہی سکھانا ہے نا۔ بہت زیادہ خراب حالات ہو گئے ہیں اور اسی لیے پھر میں اکثر دیکھتی ہوں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، طلاقیں بہت ہو گئی ہیں، تو طلاقیں بہت کیسے نہیں ہوں گی جب ہم یہی سب کچھ کریں گے، ہے نا، برداشت بھی نہیں رہے گی، ہم دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ہم دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو پھر طلاق ہوگی اور طلاق میں پھر کچھ اچھا تو نہیں ہوتا نا، بچے بھی خراب ہوتے ہیں، رل جاتے ہیں، پورا گھر ہی خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو کوئی میسیج کرے نا، کندھے سخن از واچنگ، کندھے سخن آپ بڑی عرصے بعد آئی ہیں اور آپ کہاں تھی؟ جی نا، مجھے جواب چاہیے مجھے جو ہے نا جوابات چاہیے، مجھے آپ کی رائے بھی چاہیے، میں جو بات کرتی ہوں پلیز ضرور رائے دیا کریں، اور میں تو بس اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، کوئی ایسی ڈینجرس قسم کی بات تو نہیں کرتی نا، میں عام سی بات ہی کرتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ صحیح انسان کا جو ہے نا مل جانا، یہ بھی کسی لاٹری سے کم نہیں ہے نا، لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، وہ پیسے شیسے سب بیکار ہو جاتے ہیں، سب سائٹ پہ رہ جاتے ہیں نا۔ صحیح انسان مل جائے تو کیا بات ہے، اور انسان بھی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا بند کر دے، اللہ نوازتا ہے تو انسان جو ہے تو وہ بہت ہی آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے نا، تو اب میں اپنی ان نوازشات کو اور بڑھاؤں۔ تو ایسے تو نہیں نوازشات بڑھتی نا، ہے نا۔ جسمانی ہم سٹریس دیتے ہیں، مینٹل سٹریس دیتے ہیں، ہے نا، یہ مینٹل سٹریس کتنا برا ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بہت سی ویڈیوز آج کل بن رہی ہیں، میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، بہت طلاقیں ہو گئی، بہت طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ آپ بھی شیئر کیجئے، ضرور بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ طلاق ہوگی۔ ہاں آف کورس صبر نہیں ہے، پر صبر بھی کیا کرے، عزت ہی نہیں رہ گئی، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے فلائٹ موڈ اور ایک ہوتا ہے فائٹ موڈ، یا ہم فائٹ موڈ میں ہوتے ہیں یا ہم فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، اگر ہمیں جیسے ہی لگتا ہے نا لڑائی ہو رہی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر ہم لڑائی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، تھوک دیتے ہیں۔ مائی گاڈ، اللہ معاف کرے، یہ اس دنیا میں آج کل کی صدی میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی میں آگے پیچھے کی بات نہیں کر رہی، میں تو کہتی ہوں انسان ترقی کر رہا ہے، انسان کو تمیز سیکھ رہا ہے، پر کوئی نہیں سیکھ رہا، اور زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو کہتے تھے صبر کرے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، گزارا کیے جاؤ، وہ کہتے تھے نا جنازہ ہی نکلے تمہارا اس گھر سے، چلو وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، جنازہ نہ نکلے، جب بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو اپنے لیے فائٹ کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ پتہ نہیں اب کئی لوگوں کے گھر والے نہیں ہوتے، کئیوں کی ماں باپ نہیں زندہ ہوتے، تو وہ بیچارے پھر کیا کرے، ہے نا۔ چڑیاں بول رہی ہیں اور چڑیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ سارا کچھ تو ہے دنیا میں، اچھا ہے ہم چڑیائیں ہیں چڑیائیں ہونا بھی اچھا ہے نا۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں سٹریس جو ہے نا وہ جسم کے ہر حصے پہ اثر ڈالتی ہے۔ اب یہ مجھے شوگر ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ جی سٹریس اور پریشانیوں سے شوگر ہوتی ہے، اب دل کا دورہ ہے یا دل کی بیماری ہے تو یہ بھی سٹریس سے ہوتی ہے، پریشانی سے ہوتی ہے، ہیں جی۔ اب اور بھی چیزوں پہ، جوڑوں پہ اثر، دردیں ہوتی ہیں تو یہ بھی سٹریس اور پریشانی اور ڈپریشن سے ہوتی ہے۔ لو بندہ بتائے تو کیا کرے، تو یہ سٹریس تو ہم خود دیتے ہیں اور ہم خود لیتے ہیں بس باہر نکل جائیں، واک کریں، اور اس جگہ سے کبھی کبھی غائب بھی ہو جانا ٹھیک ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف چلی جائیں بچیاں، ان کو ضرور بتائیں کہ یو آر آلویز ویلکم، آپ آئیں، جب بھی کوئی پریشانی ہو یہ نہ کہیں کہ جی اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلنا ہے کئی دفعہ واقعی جنازے نکل جاتے ہیں، مار دیتے ہیں،
قتل کر دیتے ہیں بیٹیوں کو، اور بیٹیوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، نہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، نہ بیٹیاں بتاتی ہیں، نہ ماں باپ جو ہے تو فکر کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ یہ فکر کرنا اور خبر رکھنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے گاؤں میں نا، ہم جاتے تھے نا، تو میری دادی صبح صبح نا چادر لے کے نا، پٹھان تھی، بالکل ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، چادر لے کے نا میں پوچھتی تھی کہاں جا رہی ہیں؟ چل تو بیبے، بیبے ہم کہتے تھے، بیبے کہتی تھی کہ میں جا رہی ہوں ذرا دوسرے کا پتہ کرنے، فلان کے نہ جوڑا دے داغی کورتا زما، بیمار ہے، ہم جا رہی ہوں، میں خبر لینے جا رہی ہوں۔ یہ خبر لینا اور فکر کرنا ہے نا، اب کم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ بس ہم فون پکڑ لیتے ہیں اور فون پہ کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ 30 مار خانے کر لی۔ تو بس یہ بات ہے کہ خبر رکھیں ہمسایوں کی، اور ہمسایوں کے ساتھ بھی اور ارد گرد بھی، اور جو بھی ہے لوگ، کئی دفعہ تو ساتھ ہم لوگوں کا انسان بیچارہ فوت ہی ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب تو یہی حالات آ گئے ہیں، بس یہ چڑیاں اچھی ہیں، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، چلے ایک درخت ہی لگا لیں۔ ہمسایوں سے ایک بات یاد آ گئی ہے، تو بڑی پرانی پر ہے بڑی مزیدار، جب تک کوئی آتا نہیں ہے بات کرنے کے لیے، چلے میں وہ واقعہ سنا دیتی ہوں۔ ہمارے نا، ہم مسلم ٹاؤن میں رہتے تھے، تو ہمارے ہمسائے میں نا ایک خاتون تھی، بینکاک کی تھی کہ ہانگ کانگ کی تھی، تو ان کے میاں نے پتہ نہیں وہاں گئے تھے تو شادی کر کے ان کو لے آئے تھے۔ وہ بالکل ٹھیٹھ پنجابی تھے جو انکل تھے نا، اور وہ جو تھی وہ بینکاک سے آئی تھی، وہاں کی زبان بولتی تھی، لیکن انہوں نے پھر آتے ساتھ یہاں پر پنجابی سیکھ لی۔ اب درمیان کی کوئی زبان انہیں نہیں آتی تھی، نہ کوئی انگلش آتی تھی، نہ کوئی اردو آتی تھی، بالکل این ٹھیٹھ پنجابی۔ تو ایک دفعہ نا امی سے بڑی دوستی ہوگی، امی سمجھتی تھی ان کی زبان، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، میں کہتی تھی امی یہ کیا بول رہی ہیں؟ کہتی ہے پنجابی بول رہی ہیں، اس نے یہ کہا ہے۔ تو ایک دن امی بڑی ہنسی، میں یونیورسٹی جاتی ہوتی تھی زمانے میں، جرنلزم میں پڑھ رہی تھی، تو ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ تو پاس ہی تھا۔ کہتی ہیں سیمی آج بڑے مزیدار واقعہ ہوا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ وہ آئی، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو کہتی ہے مجھے نا 4-5 آم تھے بڑے خوبصورت سے، ایک ٹوکری میں لا کے اور کچھ بول رہی تھی، تو کہتی ہے میں سمجھی میرے لیے لائی ہیں۔ کہتی ہے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان سے وہ آم لے لیے، ٹوکری ان کو خالی واپس کر دی، دھو دھا کے میں نے فریج میں رکھ دیے، اور کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے شام کو کھا لیے۔ تو جب میں پہنچی تو کہتی ہے ابھی بھی پڑا ہے ایک آدھ آم، تو کہتی ہے وہ بچہ آیا کہنے لگا کہ وہ دادی نے، ان کی جو دادی تھی نا وہ تھی امی کی فرینڈ، کہ وہ دادی نے آم بھیجے تھے، تو وہ تو انہوں نے آپ کو دکھا رہی تھی کہ کوئی آم بیچ رہا ہے، بڑے اچھے آم ہیں، آپ نے لینے ہیں تو وہ آم واپس کر دیں۔ امی کہتی ہے وہ آم تو ہم کھا چکے ہیں، ایک آدھ بڑا ہے، لے رہے تو لے جاؤ۔ وہ بچہ بھی ہنستا ہوا واپس چلا گیا۔ ابھی مجھے کل یہ بات یاد آ رہی تھی، میں نے کہا کہ نہیں پتہ چلتا نا کیا ہوتا ہے کئی دفعہ زندگی میں۔ بڑی مزیدار، بڑے ہی اچھے ہمسائے تھے، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور وہ مالک کے مکان بھی تھے۔ تو خیال رکھیں، چلے کوئی بات نہیں، وہ آم تو ہم نے کھا لیے، بڑا مزہ آیا۔ لیکن زندگی میں نا یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال آج میں نے جانا ہے ابو کی طرف، اور بھائی بھی آیا ہوا ہے، اور بس انشاءاللہ تعالی جا کے ملاقات کرنی ہے۔ یہ زندگی ہے، اور زندگی میں یہ سب کچھ بھی چلتا رہتا ہے۔ میں جو ہوں نا، ابھی صبح اٹھی تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ سے پہلے بات ضرور کر لوں، اس کے بعد باقی دن کے بکھیڑے ہیں میری، جو ہے نا فرینڈز بڑی پیاری پیاری ہیں۔ 1-2 فرینڈز کو میں نے لگا دیا یوٹیوب پہ، وہ بھی بنا رہی ہیں ویڈیو، صبح صبح اس کی ویڈیو لگی، پھر میں نے دیکھی، پھر میں نے اس پہ تبصرہ کیا، پھر میں نے اس کو مشورہ دیا۔ یہ تبصرے اور مشورے بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ کل تھوڑی مجھے بڑی اداسی تھی، بہت اداسی تھی کل، میں نے وہ طوطوں کی تو ویڈیو ڈال لی نا، میں اکیلی تھی کل بہت زیادہ، تو طوطوں کی ویڈیو ڈال لی، جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کچھ ہمت بھی نہیں تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھوں اور کوئی جاؤں باہر، حالانکہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، لیکن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چھوڑیں جناب، آج طوطوں سے دل بہلاتے ہیں۔ طوطے کدھر تھے، بلبلیں تھیں۔ اوہو، طوطے میرے منہ پہ آ جاتے ہیں، آئی لو طوطاز بٹ دیر آر نو طوطاز ہیئر۔ پنجرے میں تو مجھے رکھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ میری بڑی پیاری فرینڈ ہے، بڑی ہی پرانی فرینڈ ہے، اور مسلم ٹاؤن میں وہ رہتی تھی، اور ابھی بھی ان کا گھر ہے وہاں پر، دوسری بہن وہاں پر رہتی ہے، قبرستان ہے نا مسلم ٹاؤن کا، یہ اس کے ساتھ والا گھر تھا، اور یہ اسی کا واقعہ ہے، اور ابھی بھی ان کی فیملی وہاں پر رہتی ہے جہاں پر ہم رہتے تھے۔ تو کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، جاب کرتی ہے، اور بڑی اعلیٰ جاب کرتی ہے، PhD ہے ماشاءاللہ۔
کہتی ہے سیمی میرے پاس ایک بک ہے اور مجھے وہ بک بڑی پسند ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ بک تمہیں بھی پڑھاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ بک تمہاری زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے جانتی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے۔ مس نصرہ عنایت اس کا نام ہے، نونو ہم اس کو ہمیشہ پیار سے کہتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ تم کہاں ہو؟ ماڈل ٹاؤن ہو؟ تو ماڈل ٹاؤن کا تو راستہ میرے راستے میں پڑتا ہے، تو میں بہن کی طرف آ کے تمہیں بک دے جاؤں، تم ضرور پڑھنا۔ میں نے کہا میں تو اپنے گھر میں ہوں، میں تو ڈیفینس میں ہوں، تو تم نے آنا ہے تو آ جاؤ۔ تو کہتی ہے آ جاؤں میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو فارغ ہوں، تم بتاؤ تم تھکی ہوئی آ رہی ہو آفس سے؟ کہتی میں آ جاتی ہوں۔ پھر وہ آئی، مجھے بک دے کے گئی اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے۔ پھر بیٹھ کے ہم نے باتیں کی۔ ایسی پرانی فرینڈ بڑی ضروری ہیں آپ کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی فرینڈ ضرور پکڑ کے رکھیں۔ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہم اپنی پرانی فرینڈس کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو پرانی فرینڈز ہوتی ہیں نا یہ بڑی پیاری ہوتی ہے، پھول ہوتی ہے یہ دیکھیں پھول کتنے پیارے لگتے ہیں نا زندگی میں۔ تو وہ میری بالکل پھولوں کی طرح میری فرینڈ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ مجھ سے شیئر کرتی ہے، میں اس سے شیئر کرتی ہوں۔ کئی دفعہ صرف شیئر کرنے سے ہی جو ہے نا آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اینڈ یو آر ہیپی۔ تو پھر وہ بیٹھی، اس نے مجھے بک دی بکس میں نے کچھ پڑھنی چھوڑ دی ہیں، لیکن اب اس نے اتنے پیار سے دی ہے تو میں پڑھوں گی ضرور، دیکھوں گی کیا سٹوری ہے۔ وہ خدا بھی آئی تھی میری بیٹی، مجھے کچھ بکس دے گئی ہے جس کو سال ہو گیا میں نے نہیں پڑھا۔ پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا آپ لوگوں سے انٹریکشن کا، تو میں اس میں آ جاتی ہوں۔ پھر میں صبح اٹھتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ اب میں کوئی بات کروں کہ نہ کروں۔ کبھی دل کرتا ہے تو میں 2 3 ویڈیوز بھی بنا دیتی ہوں، لائیو آ جاتی ہوں، کبھی دل نہیں کرتا۔ دیکھیں بھئی یہ دل کی بات ہے دل کی باتیں آپ سے کرنی ہوتی ہیں، تو میں نے اس کے لیے کوئی ایسی خاص تیاری تو کرنی نہیں ہوتی، اپنی باتیں بتاتی ہوں، اپنی شیئرنگ کرتی ہوں، ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں اور مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے، اتنا پیار دیتے ہیں۔ باہر سے مجھے کچھ لوگوں نے میسیج کیا کہ آپ نے یہ پرندے دکھائے اور امرود دکھائے اور آپ نے پاکستان دکھایا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے اور میں دکھاتی رہوں گی، جو مجھے سمجھ آتا ہے میں دکھا دیتی ہوں اور میں شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں۔ میں آپ کو اتنا کہتی ہوں، فیس بک پہ تو آپ آتے ہی ہیں، ذرا جائیں نا یوٹیوب پہ بھی جایا کریں، بہت ساری ویڈیوز ہو گئی ہیں میری اور لائن میں لگی ہوئی ہیں بہت ساری کچھ تھوڑی بہت میں نے ڈالی ہیں شارٹس بھی، لیکن شارٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ زندگی ہے اور زندگی جو ہے نا اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور بس کوئی نہ کوئی ایسی بات میرے سامنے آ جاتی ہے نا جو کبھی کبھی دل اداس کر دیتی ہے۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو ہے نا زندگی میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، پر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا میں کہہ سکتی ہوں، تربیت ہوتی ہے نا۔ تو بس عمدہ دوست ہونا چاہیے اور ایسا دوست ہونا چاہیے جو آپ کو خوش کر دے، آپ کے علم میں اضافہ کر دے، کوئی اچھی بات کرے، ہے نا کوئی آپ کے اعمال اچھے کروا دے ایسے دوست بھی ہیں جو آپ کے اعمال خراب کروا دیتے ہیں نا۔ مجھے اکثر لوگوں نے میسج کیا کہ جی ہم تو گھر سے تربیت دیتے ہیں لیکن ارد گرد کے حالات کا کیا کریں۔ جی ہاں، ارد گرد کے حالات خراب ہیں، بہت خراب ہے، بہت 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 خراب ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ بس مشورہ دیتے رہنا ہے اور دوسرے کو کوئی اچھی بات بتاتے رہنا ہے نا، یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا، میں ماڈل ٹاؤن گئی تھی اور میں نے وہاں پر دیکھا تھا کچھ لوگ بچے ڈیٹ کر رہے تھے، تو اس میں میں نے ویڈیو بنائی، وہ بہت لوگوں نے دیکھی ہے، فیس بک پہ ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کچھ ایسے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں اور میرے لیے برے کمنٹس کیے ہیں، حالانکہ میں تو صرف ایک بات بتا رہی ہوں، آپ کے سامنے ہوں، میں تو کبھی کوئی غلط بات بھی نہیں کرتی، کوشش تو یہی کرتی ہوں صرف کوئی اچھی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کو اچھی بات بتائیں اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ تو یقین کریں گالیاں بھی دی ہوئی ہیں، مطلب یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ مجھے دکھ ہوا صبح، 1 2 گالیاں جو مجھے نظر آئی وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی، اس لیے کہ مجھے دیکھ کے وہ بہت افسوس ہوا۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر وہ نظر آئیں گی تو بری لگیں گی، پتہ نہیں کس وجہ سے گالی دی اور ان کے ذہن میں کیا آیا، مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے، کچھ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں، یہ ان کی تربیت ہوتی ہے، بات بے بات گالیاں دیتے ہیں، بات بے بات اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی اس دن ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میرا میاں، میں نے شاید اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی تو میں بھول بھی جاتی ہوں،
کہ وہ لڑائی کرتا ہے اور اس میں گالیاں دیتا ہے، اور میرے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، اور بہت خراب گالیاں دیتا ہے، اور دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہوگا. تو دیکھ کے کیا لگنا ہے، دیکھ کے ہم سوٹڈ بوٹڈ ہو جاتے ہیں، ہم اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم اچھی اچھی تصویریں شیئر کر لیتے ہیں نا، اچھی اچھی باتیں اپنی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اندر سے ہم کیا ہے، اصل بات تو وہ ہوتی ہے نا. تو یہ گالیاں دینا کتنا برا ہے، اتنا مجھے برا لگتا ہے نا جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ہے نا. چیخنا چلانا تو ہے ہی ہے، اچھا چیخیں چلائیں اور اس کے بعد پھر آپ گالیاں بھی دیں تو دیٹ از ریئلی سو 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 بیڈ. بہرحال آخرت ہے جانا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں بھی گواہی دیں گے. ابھی میں صبح پڑھ رہی تھی، میں روز پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، اور آپ لوگ بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں نا. تو یہ بچوں کو بھی ذرا زیادہ بتائے، میرا خیال ہے بچوں کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اتنی خرابی کیوں ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اوپر جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے ہم نے، اور کیا ہمارے جو ہے نا اعمال کس قسم کے ہیں. ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، یا تو یہی ہے جو اب ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی جو ہو رہا ہے، اور یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور یہ جو دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو خالی ہاتھ چلے جانا ہے. تو کتنا جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا ہی کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا گناہ ہے. تو جھوٹ تو اب ایسے آرام سے بول جاتے ہیں، ہے نا. پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے کیوں ہیں کیا کرنا ہے اتنی دولت کا. ہم تو اتنا سا کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ہمارا ٹائم آنا ہے بڑھاپا جو کہ اب آ گیا ہے، تو اتنا کھانا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، یہ تو بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے کھانا ہے. انہوں نے کرنا کیا ہے، پاور کا نشہ ہے نا، یہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو کوئی نہیں آیا ابھی تک. کیا بات ہے، کوئی بات چیت میرے سے نہیں ہو رہی، مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. میں تو اتنا بول دیا کہ اب میرا حلق خشک ہو گیا. میں نے کہا تھا شاید کوئی آ جائے تو کوئی بات ہو جائے. بہرحال زندگی ہے، اور زندگی میں کیا ہے کہ سکھیاں سہیلیاں بڑی ضروری ہے نا. اور یہ دھوکے شوکے جو ہے نا، اور یہ گالیاں، ان سے پرہیز کریں، کوشش کریں. اور اپنے بچے کو بھی دیکھ لیں، اگر وہ چھوٹا ہی ہے اور چھوٹے پہ ہی وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو ادھر ہی پکڑ لیں. جو ظلم ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہم بہت ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ کا بلاوا تو پھر کسی وقت بھی آ جائے گا. 12 لوگ ہیں، اور لوگ اپنی خون نہیں بدلتے، اپنی اسی چیز میں رہتے ہیں نا. وہ اپنی خون نہ بدلیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ تو نہ بدلیں، چلے جی، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہے اور حساب ہونا ہے، تو اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عظما اصغر از واچنگ، آمنہ عامر از واچنگ، فرزانہ محمود از واچنگ، بٹ ویئر از دا کمنٹ؟ کم آن کمنٹ کرے، نہیں تو میں پھر جا رہی ہوں جی. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم برا سلوک کرتے ہیں اور طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر رحم کرے، ہم اپنے اوپر رحم کریں ایک دوسرے کے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ زمین اور جائیداد اس کے بکھیڑوں میں نہ پڑیں تو اچھا ہے. چلیے جی، آپ لوگ پھر بعد میں کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میسج، اور میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی. آپ لوگوں نے کیے ہوں گے، مجھے یقین ہے. تو بس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے نا. قرآن میں تو کہا گیا ہے نا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کا پیار جو ہے نا بہت ہی پیارا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نا. والدین کے اندر تو پیار ڈالا ہوتا ہے، ہمارے اندر تو ہمارے بچوں کے لیے بہت پیار ہے نا. اور بچے جب والدین بنیں گے تب ان کو اس پیار کا احساس ہوگا، ہے نا. والدین سے اچھے کام کا، سلوک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے نا. اور والدین کو نہیں کہا ہوا، کہیں لکھا تو نہیں ہے نا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ بچوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جاتا ہے، موسٹلی پیار تو ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہاں کچھ ہوتے ہیں والدین بھی تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور تھوڑے میں کہوں مینٹل ہوتے ہیں. پھر وہ تو جو برا سلوک کرتے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ، وہ تو پھر نارمل والدین نہیں ہوتے ہیں، ہر طرح کے والدین ہوتے ہیں. تو ہم حج اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا حالات اپنے بڑے خراب کر کے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آتی رہوں گی اور جاتی رہوں گی. جانے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ دیکھیے میرا لان
اور پھول کوئی نہیں ہے. پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھوڑے سے پیلے پیلے پھول, بس وہی ہے. ابھی اور انشاءاللہ تعالی میں لاؤں گی تو پھر لگا دوں گی. اور بلبلیں کل بہت زیادہ آئی تھی, اور اس وقت میری زمین پہ جو ہے نا خوب سارے پتے گرے ہوئے ہیں, خوب سارے امرود گرے پڑے ہیں. اور آوازیں آ رہی ہیں بھی چڑیاؤں کی. دھوپ شاندار قسم کے سامنے سے نظر آ رہی ہے, تیز دھوپ ہے اس وقت. ایون مجھے ہلکا ہلکا پسینہ بھی آ رہا ہے. تو موسم بدل رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, تو بس کوشش کریں خود بھی ذرا بدل جائیں اگر بدل سکتے ہیں, ہے نا. سو یہ زندگی ہے, اور زندگی بڑی پیاری ہے. جتنی بھی زندگی ہے اس کو اچھا سے گزار لیں. دیکھیں گزارنے سے اوہو ایک اور بات یاد آ گئی. میری بہت پیاری پیاری فرینڈ ہے, اس پہ تو میں نے کہا تھا پوری ویڈیو بنا لوں گی انشاءاللہ پھر بھی کسی وقت. عالیہ ندیم, میں نے آپ کو بتایا ورنہ میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی پنجاب یونیورسٹی میں, تو عالیہ اور ندیم یہ ہمارے سینئر تھے دو, اور ان دونوں کا بڑا پیار مشہور تھا. غالباً کزن تھے, مجھے نہیں یاد, اور ان کی منگنی ہوئی تھی اور ان کی پھر شادی ہو گئی. میرے سے ایک ہفتہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ میری شادی پہ نہیں آئی, میں اس کی شادی پہ گئی, اس کو شاپنگ کرائی بڑی پیاری. اس کے بعد غائب ہو گئی. اس کے بعد مجھے یہ پچھلے سال ملی, فیس بک کے ذریعے کہیں رابطہ ہوا, تو اس نے بہت پیار سے میرے سے رابطہ کیا اور فیس بک پہ فرینڈ بنایا اس نے مجھے. اور پھر پتہ چلا کہ اس کے میاں بہت بیمار ہیں, ندیم بھائی بہت بیمار ہیں. پھر اس نے مجھے ایک دن ندیم بھائی کی بک کے کچھ تھوڑے سے حصے بھیجے کہ یہ دیکھو ندیم نے میرے لیے یہ باتیں کہی ہیں. سیمی مریم از واچنگ, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور بہت ہی پیار سے انہوں نے اپنی بیوی کا ذکر کیا ہوا تھا کہ میری زندگی اس کی وجہ سے کتنی آسان رہی اور یہ کتنی اچھی بیوی ہے, تعریفوں کے پل باندھے ہوئے. تو مجھے اس نے بھیجا کہ تم اپنا تبصرہ اس پہ کرو. خیر میں نے تبصرہ کیا, میں نے اس کو بھیج دیا. پھر وہ بتاتی رہی, پتہ چلتا رہا کہ وہ بیمار ہیں. اتنے اچھے انسان, ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے, اور اس نے بھی غالباً کیا تھا وہاں پر کام. تو پرسوں ان کی ڈیتھ ہو گئی, فوت ہو گئے وہ, اچانک پتہ چلا. سو دس از لائف. آپ زندگی گزار لیں, ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کا میاں یا آپ کی بیوی آپ کی تعریف کرے, ہے نا. اور پھر وہ جتنی عمر باقی اس کی رہ گئی ہے وہ اس کو اچھے انداز میں یاد کرتے ہوئے گزارے, ہے نا. یاد تو کرنا ہی ہے. اب اگر اس نے ان کو باقی یاد کرنا ہے تو پیار محبت سے یاد کرے گی, ان کو یاد کرے گی, ان کی باتیں یاد کرے گی. کہتی تھی میں نے بہت اچھی زندگی گزاری. جب بھی میری اس سے بات ہوئی نا ایک دو دفعہ, بہت اچھی زندگی گزاری. مجھے میسج کر دیتی تھی واٹس ایپ پہ, کہتی تھی فون کے لیے زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ندیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن اپنے اسپاؤس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, کوشش کریں, کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. اور یہ طلاقیں اور یہ سب جو ہے نا ان پہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں, کمپرومائز کریں, پیار دیں. کئی دفعہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے بالکل, وہ اتنی بڑھ جاتی ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں, ہے نا. یہی زندگی ہے. زندگی میں اگنور کرنا, ایک کان سے سنیں ایک کان سے ہٹا دیں, نکال دیں, تو تبھی زندگی گزرتی ہے. لیکن کسی کی بے عزتی نہیں کرنی, گالیاں نہیں دینی. بے عزتی اور گالیاں بھی نہیں بھولتی, اور اچھی بات اور پیار بھی نہیں بھولتا. تو خوش رہیے آپ لوگ, آپ لوگوں کا بہت پیار نہیں بھولے گا مجھے. جتنی بھی میری زندگی ہوگی مجھے یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے مجھے ملایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی میرے دل میں ڈالا کہ ویڈیو بنا لو, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو, تمہارا جو ہے ٹائم بھی اچھا گزرے گا اور تمہارے دل کو بھی سکون ملے گا. تو واقعی ایسا ہی ہے, دل کو بہت سکون ہے. اور یہ دیکھیے میں نے باپ سے بات کر لی نا, تو اب میرا بڑا اچھا دن گزرے گا. جاتی ہوں, آج ابو سے بھی ملاقات کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے میں رات بھی وہاں رہ لوں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے, بہن کا گھر بھی دوسروں کا گھر ہوتا ہے. وہی دیکھیں کتنا کو رہ سکتے ہیں آپ نا. بے شک کھانا بھی تیار ملے اور خوب آپ کو VIP ٹریٹمنٹ ملے, لیکن اپنا گھر ہے. تو بس یہ بات ہے. انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ اپنی شیئرنگ بھی جاری رکھوں گی. آپ لوگ بھی شیئرنگ جاری رکھیں, دیکھتے رہیں, اور جتنی بھی زندگی ہے اس کو انجوائے کیجئے. رو کے ٹائم نہیں گزارنا. اور یہ کس کا فون آ گیا ہے؟ بھائی کا فون آ رہا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آنا ہے کیونکہ وہ بھی آ گیا ہے. تو چلے جی, میں اس سے بات کرتی ہوں
اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اسی طرح آتی رہوں گی. آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ ضرور دینے ہیں. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، جہاں رہیے ہنستے کھیلتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.